لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز طلباء، یہ کئی دن سے اجلاس چل رہا ہے. بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور ان کی باتیں ہوئیں اور بھی بات ہوگی، اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس شدید گرمی میں یہاں تشریف فرما ہیں. گرمی تو لگ رہی ہے لیکن چہروں سے لگ رہا کہ کسی کے جانے کا ارادہ نہیں ہے. گرمی برداشت کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کے اس اخلاص کو، دین کے اس طلب کو، جذبے کو قبول فرمائیں. میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی محبت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. علماء ظاہر کہتے ہیں عبادت کے لیے، صوفیاء کرام کہتے ہیں محبت کے لیے. دونوں چیز ہے، محبت ہی ہوگی تو عبادت ہوگی، عبادت ہوگی تو محبت ہوگی. دونوں لازم ملزوم ہیں، تعبیروں کا فرق ہے. قرآن کے الفاظ میں یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن صرف انسان دنیا میں آ جائے اور اس کو کچھ ضروری باتیں بتلا دی جائیں تو وہ کافی نہیں ہوا کرتی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے ایسے مخصوص بندوں کو بھیجتے ہیں جو ان کی تربیت کریں. بلا عملی تربیت کے اور بلا کسی بڑے کی صحبت کے راہ ہدایت کا پانا دشوار ہے، بظاہر حالات ناممکن ہے. چنانچہ سب سے زیادہ مؤثر شخصیتیں انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، زبردست تاثیر ہوتی ہے. ایک صدیوں کا بگڑا ہوا آدمی اگر صرف کشش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نبی کی صحبت میں آ جائے، ایک سیکنڈ کے لیے آ جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کا واقعہ نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، بہت دور دور سے بلایا تھا. وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. بہت جتنے بھی شہر تھے جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دیا تھا، اور جھنڈ کے جھنڈ جادو آئے تھے. پورا میدان جادوگر اور پورا میدان جادوگروں سے بھر گیا تھا. جب آئے سب سے پہلے فرعون سے ملاقات ہوئی جادوگروں کی. فرعون نے بلایا تھا، اس کے ہاں کھانا پینا ہوا، ناشتہ ہوا. جادوگروں نے معاملہ طے کرنا شروع کیا. أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. کیا کچھ ہمیں اجرت بھی ملے گی یا صرف یہی ناشتہ جو کرا دیا یہی ہوگا؟ کچھ اجرت بھی ملے گی. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے اور حاوی ہو گئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر دیا اور جو ہے ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا اور تمہارا مقصد پورا کر دیا، تو کیا تم مجھے کوئی ہم لوگوں کو اجرت بھی دو گے؟
یہ جادوگروں نے طے کر لیا. کوئی بھی کام کرے آدمی اگر معاملات کا ہے تو معاملہ پہلے طے کر لینا چاہیے. خیر جو ہے جادوگروں نے کہا کہ کیا اجرت ہوگی. فرعون نے کہا تم انکم لمن المقربین، تم سرکاری ملازم ہو جاؤ گے، تم سرکاری ملازم ہو جاؤ گے، تم میرے قریبی ہو جاؤ گے، اپنے دربار میں تم کو رکھ لوں گا، تم میرے مقرب بن جاؤ گے. جادوگروں کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں تھا، اس سے بڑا ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ فرعون کے درباری بن جائیں، فرعون کے خاص ملازم بن جائیں اور اس کے دربار میں رہنے لگیں اور اس کے قریبی بن جائیں. خیر یہ اجرت بہت بڑی اجرت تھی جادوگروں کے نزدیک. اب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا جو کرنا ہو کرو. نبی کو کسی سے خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اس کے پاس اللہ کی تائید ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان کلی ہوا کرتا ہے. کہا القوا ما انتم ملقون، جو ڈالنا چاہو ڈال دو، جو کرنا چاہو کر دو. جادوگروں نے جو 70,000 کے قریب تھے، سارے بڑے بڑے جادوگر جہاں جہاں کے بھی ہو سکتے تھے بلا لیے گئے تھے. 70,000 رسیاں ڈالی، 70,000 لاٹھی ڈالے، رسیاں سانپ بن گئیں، لاٹھی بھی سانپ. اب بتائیے 70,000 کا دوگنا کیجئے، میدان میں اتنے سانپ ہو، آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈالو، القی عصاک، لاٹھی ڈال دو. وہ جو لاٹھی زمین پہ ڈالی، چھوٹا سا عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو وہ اژدہا بن گیا. پہلے پتلا، پھر اور موٹا، پھر اور موٹا. قرآن نے کہیں حیتن کہا ہے، کہیں جان کہا ہے، اور بہرحال سانپ کی مختلف کیفیتوں میں تبدیل ہوتا رہا اور جتنے ان لوگوں نے سانپ بنا رکھا تھا سب کو کھا گیا، ایک طرف سے سب کو کھا گیا. اور جو ہے جادوگروں کو تو سمجھ میں آ گیا کہ جو جادو کی آخری سرحد ہے وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. آخری کرتب جو جادو کا ہو سکتا، آخری منزل جو ہو سکتی وہ تو ہم نے کر دیا. یہ اس سے اوپر کی کوئی منزل ہے، یہ انسانیت سے بالا تر کوئی چیز ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے. تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی تعبیر سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ سجدہ کیا، بلکہ جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کو پٹک دیا سجدے میں، بے اختیار ہو کر، بے کیف ہو کر اور بے خود ہو کر سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. دیکھیے معجزہ کی یہی تاثیر ہے کہ اگر اس کو کوئی سمجھ جائے گا تو فوراً ایمان لائے گا. چنانچہ سب کے سب جادوگر ایمان لائے. اب لو خرچہ فرعون کا، فرعون کے کرائے پر آئے ہیں، فرعون کے ہاں کھایا پیا ہے، اور ایسی جگہ سے آیا کہ موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر جاتے تو سب جادوگروں کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے. اور فرعون نے سب کو اکٹھا کر کے اپنے کرائے بھاڑے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کلمہ پڑھوا دیا. اللہ تعالیٰ، حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دین کا کام کافر سے بھی لے لے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اگر مسلمان نہیں کرنا چاہیں گے تو کافر سے بھی لے لے گا. اب بتائیے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا فرعون نے، اور سب کے سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر، اللہ کا کلمہ پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اسی میدان میں فرعون وہی موجود ہے. اب فرعون نے کہا ارے تم ایمان لائے میری اجازت سے پہلے، مجھ سے اجازت نہیں لیا اور ایمان لائے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم سب کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں گا اور تم سمجھ جاؤ گے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، کسی کو چھوڑوں گا نہیں، سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا. اب وہ جادوگر کیا کہتے ہیں جو مسلمان ہو چکے؟ اب وہ جادوگر نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، فرعون جو کرنا ہو کر لے. اب ذرا بتائیے، ابھی فرعون، ابھی آج ہی کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہیں ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نہیں ملی ہے، جادوگر فرعون کو سب سے اہم سمجھ رہے ہیں. اور جہاں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، 1 منٹ کی صحبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس صحبت کی یہ تاثیر ہے کہ اتنی عظمت پیدا ہو گئی، اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، فرعون جو چاہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی سزا دے گا اس دنیا کی سزا دے گا.
ذرا دیکھیے آخرت کا کیسا یقین ہو گیا. ابھی نہ تربیت ہوئی ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی ہے, کچھ نہیں, بس صرف ایمان لائے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہیں. صحبت کا اثر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی, 1 منٹ کا صحبت کا اثر. وہ کہتے ہیں انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اس دنیا میں جو چاہے کرے گا, تیرے ہاتھ میں آخرت نہیں ہے. اور ہمارا حال ہے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے, ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور جس جادو پر تم نے ہم کو مجبور کیا اللہ تعالیٰ اس حرکت کو معاف کر دے, اس لیے ہم ایمان لائے. مجھے سنانا صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا آپ ذرا دیکھیے پورا نقشہ سامنے. موسیٰ علیہ السلام سے گھر بھی نہیں گئے, تنہائی بھی نہیں ملے ہیں, صرف موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا ہے اور ایمان اتنا زبردست ہو گیا ہوگا. دوستو جب موسیٰ علیہ السلام کی تاثیر کا یہ عالم ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کا کیا حال ہوگا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کا کیا حال ہوگا. صحابہ جتنے جانثار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جتنے قربان ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, جتنی محبت کرتے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, جتنا فیض اٹھایا انہوں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کائنات میں کسی نے کسی سے اتنا فیض نہیں اٹھایا. 1 منٹ کی صحبت میں جب یہ حال ہے تو جس 23 سال تک ساتھ رہا سفر و حضر میں, غار ثور کی تنہائیوں میں, اور جو ہے وحد میں, بدر میں, حضور جب جہاد کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کر رہے ہیں. حضور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. حضور جب آ رہے ہیں کہیں سے تو ہاتھ بڑھا بڑھا کے مصافحہ کر رہے ہیں. حضور سے معانقہ کر رہے ہیں. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کے بعد حضور کے ساتھ دعا میں شریک ہیں. ہر چیز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں, ان کی عظمتوں اور ان کے رتبوں کا کیا حال ہوگا. دنیا کا کوئی انسان ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کو اور میری امت کے سارے لوگوں کے ایمان کو تولا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایمان کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا کہ سارے لوگ اٹھ گئے, اور سب لوگ جیسے ترازو کا ایک پلڑا بہت زیادہ اٹھ جائے تو دوسرے پہ گرنے لگے گا, وہ لوگ جو زیادہ اٹھ جائیں گے سب لوگ میرے اوپر گرنے لگے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن حضور کی صحبت کا اثر دیکھیے. حضور فرماتے ہیں مجھے الگ کر کے صدیق اکبر کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا گیا, اور سارے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا ہے. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صدیق اکبر پر تنقید کرنے والے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو اپنے جیسا سمجھنے والے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم آخری حد تک پہنچ گئے ہیں. وہ سارے کے سارے ہیں. اور جو ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو گیا اور سارے لوگوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا. کوئی جوڑ نہیں ہے, ساری کروڑ انسان, ارب انسان جو ہے ان کو ایک پلڑے پر رکھا گیا, اٹھ گیا, اور صدیق اکبر کا پلڑا بھاری. دوستو یہ پلڑا کیوں بھاری ہوا؟ یہ کس کی صحبت کا اثر ہے؟ یہ فیض ہے اور برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ صدیق اکبر ابو قحافہ کے لڑکے, مکے کے ایک تاجر اور تھے کیا, لیکن جو ہے یہ صحبت کا اثر ہے. کچھ لوگ الٹا کر دیتے ہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ اگر حضور کو صدیق اکبر جیسے لوگ نہ ملے ہوتے تو یہ ترقی ہوتی. الٹی بات کر رہے ہیں. ارے صدیق اکبر کو اگر حضور نہ ملے ہوتے تو یہ ترقی نہ ہوتی ان کی. یہ حضور کا فیض ہے, حضور کا کرشمہ ہے, حضور کی صحبت تاثیر ہے, اور حضور کی کا یہ جذب ہے, اور جو کچھ بھی کہیے فیضان ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے الگ کر کے, صدیق اکبر کو الگ کر کے, عمر فاروق کو کے ایمان کو اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا, ساری امت کے. اور یاد رکھیے یہ امت سب سے بڑی امت ہے, اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے, اس کا ایمان سب سے زیادہ ہے, اور اس کی کثرت بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں میرے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے کسی نبی کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوں گے. یہ ساری کی ساری امت, ان کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا, اور اب عمر فاروق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں. حضرت عمر فاروق کا ایمان جھک گیا اور سب کا ایمان اٹھ گیا, اتنے لوگ. دوستو یہ ایمان کی تاثیر کس کی صحبت کا اثر ہے؟ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حبشہ کے آئے ہوئے غلام مکے میں آ کر بکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. بلال حبشی
کوئی ان کے گھر کا نہیں، مکے میں کوئی جو ہے ان کے خاندان کا نہیں، ایک اجنبی یہاں آدمی ہے، لیکن جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، حضور کی صحبت میں آتے ہیں، تو یہ مقام ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے کہ معراج میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ نے کہا جنت کو دیکھ لیجئے، جب جنت میں گئے، جنت کے بالا خانوں محلات کی سیر کرنے لگے، جنت میں دودھ کی نہریں، علماء نے لکھا ہے یہاں جو نہریں ہیں وہ سب جانتے ہیں نیچے بہتی ہیں گڈھے میں، اور جنت کی نہر اوپر بہے گی، اوپر بہے گی، نہر ہی کی دیوار، کھڑے کھڑے پی لیجئے، بیٹھے بیٹھے پی لیجئے، لیٹے لیٹے پی لیجئے، ادھر سے پی لیجئے، ادھر سے پی لیجئے، کٹورا لگا کر پی لیجئے، منہ سے منہ لگا کر پی لیجئے، جس طرح سے چاہیے پیجئے۔ دودھ سرامیر کا دودھ نہیں، کیمیکل ملا ہوا، جنت کا دودھ، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، اسی طرح شراب طہور کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ پردھانی کے الیکشنوں میں جو لوگ شراب پی لیتے ہیں نا، وہ جنت کی شراب نہیں پائیں گے۔ ہمارے ہاں پردھانی کے الیکشنوں میں ایک برا رواج چل پڑا، شراب ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ حضور نے اس کو ام الخبائث کہا، ہر برائی کرے گا، شراب پینے کے بعد ہر برائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حضرت عمر کہتے ہیں سمندر میں شراب ڈال دی جائے اور اس سمندر سے کیچڑ نکال کر کوئی مکان بنا جائے، میں اس میں نہیں رہ سکتا، اتنی نفرت تھی صحابہ کرام کو۔ خیر، شراب طہور کی نہر، جنت کی پاکیزہ تر، یہاں کی شراب نہیں، ایک آدمی پی لے تو ٹرین میں ڈبہ چھوڑ چھوڑ کے لوگ بھاگ جائیں بدبو کی وجہ سے، بلکہ وہ شراب ایسی شراب ختامہ مسک، آخری جرعہ، آخری گھونٹ مشک کی طرح ہوگا، اور مزاج ہوا کافورا، مزاج ہوا زنجبیلا، اللہ نے قرآن میں کہا کافور ملا ہوا ہوگا، زنجبیل، کافور ٹھنڈا ہوتا، زنجبیل گرم ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صوفیہ کے دو سلسلے ہیں، چشتی اور نقشبندی، ایک جو ہے ذرا گرم مزاج کے ہوتے ہیں چشتی، تو ان کے لیے تو زنجبیل مناسب ہے، اور ایک ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں نقشبندی، ان کے لیے کافور مناسب ہے۔ بہرحال کافور بھی ملا ہوا، زنجبیل بھی، مزاج ہوا زنجبیلا، مزاج ہوا کافورا، سورہ دہر کے اندر ہے۔ خیر، شراب کی بھی نہر، بہترین پانی کی نہر، اور اسی طرح سے جو ہے جنت کی طرح طرح کی نہریں، 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے، دودھ کا نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی، اور بہترین پانی کی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب چائے کی نہر نہیں ہوگی کیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب چائے کی نہر نہیں ہوگی، چائے کے رسیا رہے ہوں گے۔ مولانا صاحب نے کہا، مولانا بھی حاضر جواب، تو انہوں نے کہا چائے نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے تو بڑے بڑے ڈراموں میں رکھی رہے گی تاکہ گرم گرم رہے۔ یہ تو خیر حاضر جوابی ہے۔ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون، جنت میں تمہارا جو چیز چاہے گا ملے گا، جو دل چاہے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صاحب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بار الہ میں کھیتی کروں گا، کوئی جگہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پھل ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ایسے ایسے پھل ہیں جو تم نے سنا بھی نہیں تھا، سب کہنے لگے بار الہ میری بس تمنا یہی ہے کہ میں کھیتی کروں۔ اللہ تعالیٰ کوئی زمین الاٹ کر دیں گے، دے دیں گے، کھیتی کر ڈالے گا، بیج ڈالے گا، فوراً اگے گا، اور لہلہاتا ہوا جو فوراً تیار ہو کر کٹ کر کھلیان ولیان ہو کر تیار ہو جائے گا پل بھر میں۔ حضور نے جب یہ حدیث بیان کی، ایک دیہاتی آئے تھے، کہنے لگے یہ مدینے والے ہوں گے یا قریش کے لوگ ہوں گے؟ مدینے، حضور کے سامنے کہا یہ مدینے والے ہوں گے یا قریش کے لوگ ہوں گے؟ اس لیے کہ قریش کے لوگ مکے میں تو کھیتی نہیں کرتے تھے، لیکن مدینے میں کھیتیاں مل گئی، انصار نے آدھی زمین ان کو دے دیا تو وہ لوگ بھی کھیتی کرنے لگے، اور انصار تو پہلے ہی سے کرتے تھے۔ تو حضور کے سامنے وہ دیہاتی کہتا ہے کہ یا تو یہ قریش کے لوگ ہوں گے یا انصار کے لوگ ہوں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور جنت کی ان محلات کو، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاندار محل نظر آیا، بہت شاندار، جنت میں بھی اس کا حسن و جمال نمایاں تھا، اتنا نمایاں تھا کہ حضور کو پوچھنا پڑا جبریل سے یہ محل کس کا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ عمر فاروق کا محل ہے، یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ دوستو، انہوں نے دنیا میں لال تاج محل نہیں بنوایا ہے، لال قلعہ نہیں بنوایا، لیکن حضور کے دیوانے بن گئے، حضور کے عاشق بن گئے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جنت میں ان کے جانے سے پہلے محل تیار ہے۔ دنیا میں نہیں محل ہے، مٹی کا گھر ہے، زمین پہ سو رہے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پیوند پر پیوند لگا رہے ہیں، لیکن جنت میں ان کا محل بن کر تیار ہے۔ آگے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ جوتے کی آواز سننے میں آ رہی ہے، کوئی جوتا آدمی تو نہیں دیکھا، جوتے کی آواز آ رہی جنت میں۔ حضور نے پوچھا یہ کس کے جوتے کی آواز ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ بلال حبشی کے جوتوں کی آواز ہے، بلال حبشی دنیا میں ہے اور ان کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ دوستو،
علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی تو فنا ہو گیا حبشی دوام ہے۔ سکندر رومی جس نے پوری دنیا میں حکومت کا خواب دیکھا تھا، نام و نشان مٹ گیا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اور جو ہے بلال حبشی بالکل عام ہے، زندہ ہے، آج زندہ ہونے کا مطلب ہر گھر میں ان کی، ہر دل میں ان کی محبت ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے کہ غیر مسلم شاعر کہتا ہے ادھر آؤ بلال ان انگلیوں کو چوم لوں تیری، غیر مسلم شاعر کہتا ہے ادھر آؤ بلال ان انگلیوں کو چوم لوں تیری، دیا کرتے تھے تم جن سے رسول اللہ کو شانہ، جن انگلیوں سے حضور کی معمر زلفوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، آؤ بلال میں ان انگلیوں کو چوم لیتا ہوں۔ دوستو یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں حضور کے شان تزکیہ کو بیان کیا، ان لوگوں کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اپنے صفات کا عکس بنا دیتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 99 صفات ہیں، اور علماء نے لکھا کہ 30 صفات مشترک ہیں۔ مشترک کا مطلب یہ ہے اللہ رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، لیکن اللہ اپنے شائع نشان ہے، حضور اپنے شائع نشان ہے، لیکن وہی لفظ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی حضور کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر رحیم ہے، رؤوف ہے، جس طرح سے اللہ رؤوف اور رحیم ہے، لیکن اللہ اپنے شائع نشان ہے اور حضور اپنے حساب سے ہیں۔ اللہ خالق ہونے کے حساب سے ہے اور حضور مخلوق ہونے کے حساب سے ہیں، لیکن اللہ نے بہت سی صفتوں کا جلوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور دوستو حضور نے اپنی ان تمام اعلیٰ درجے کی صفتوں کا نمونہ صحابہ کرام کو بنا دیا، اپنی صفتوں کا نمونہ بنا دیا۔ اگر حضور کی سخاوت دیکھنی ہے تو آپ صحابہ کی سخاوت دیکھیے، حضور کی سخاوت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، مکے میں زمزم کا پانی پیتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ پہنچا کر زمزم کا پانی نوازے وہاں سے۔ جب مدینے پہنچے، مدینے میں پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے۔ دوستو مدینہ کچھ بھی نہیں تھا حضور کے جانے سے پہلے، اور حضور کے جانے کے بعد سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ورنہ لوگ مدینے کو یثرب نام رکھتے تھے، بیماری کا گھر، بیماری کا گھر، وہاں بخار ہوتا تھا، وہاں پانی بہت تھا، وہاں کی آب و ہوا بہت خراب تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے آب و ہوا اچھی ہو گئی، بخار کہیں اور چلا گیا، اور اسی طرح سے ہر چیز وہاں کی اچھی ہو گئی۔ خیر میٹھا پانی نہیں تھا اس وقت، ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور یہودی بڑا شریر اور بخیل قسم کا تھا، ہوتے ہی ہیں، اگر شریر اور بخیل نہ ہو تو یہودی ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو ہے مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، مسلمان جاتے پانی لینے کے لیے تو پیسہ لیتا، ایک کٹورا پانی بھی پیسہ لے کر دیتا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ ایک دن مسجد نبوی میں حضور نے اعلان فرما دیا کہ جو مسلمان اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے گا، اس کا اور سارے مسلمانوں کا ڈول برابر ہو جائے گا، یعنی جس نے خریدا اس کا ڈول اور سارے مسلمانوں کا ڈول برابر ہونے، سب برابر کے مالک ہو جائیں، سارے مسلمانوں پر وقف کر دے گا تو میں اس کے لیے جنت میں چھلکتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں، حضور نے اعلان فرما دیا۔ مجمع میں حضرت عثمان غنی تھے، دوڑے ہوئے اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کنواں بیچ دے۔ یہودی کہنے لگا بہت پیسہ لوں گا، بہت پیسہ لوں گا، بے تحاشا پیسہ مانگنے لگا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا جو کہو گے دے دوں گا۔ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے، ان کی نظر اس چھلکتی ہوئے نہر پر ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی۔ پیسہ جب دینے لگے، یہودی کو شرارت سوجی، اس نے کہا آدھا بیچوں گا اور آدھا نہیں بیچوں گا۔ شرارتی تو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا کہیں اس سے بھی نہ مکر جائے، کہیں اس سے بھی نہ مکر جائے، چلو آدھا ہی لے لو۔ چنانچہ آدھا کنواں خرید لیا، جتنا کہا 24,000 درہم کہتے ہیں، دے کر لے لیا، اور جو ہے وہیں کھڑے کھڑے کنواں مسلمانوں پر وقف کر دیا، گھر بھی نہیں گئے، وہیں کھڑے کھڑے وقف کر دیا، سارے مسلمان کنویں کے مالک۔ اب آدھے کنویں کا یہودی مالک ہے اور آدھے کنویں کے مسلمان مالک ہے۔ شرط یہ ٹھہری تھی ایک دن کا پانی یہودی لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقل بہت دی ہے، بہت دی ہے،
سب سے زیادہ عقل مسلمانوں کے پاس. وہ جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں یہودیوں کے پاس عقل ہے, عیسائیوں کے پاس عقل ہے, فلان. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو ایمان لاتے. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو کیا لاتے؟ ایمان. جس کو جنت ہی کا راستہ نہ معلوم ہو اس کے پاس عقل کیا ہو سکتی ہے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سے ہر کر نہ سکا. سورج کی شعاؤں ہی کو پکڑ لیا تو کیا پکڑ لیا جب تم نے جنت ہی کا راستہ نہیں پکڑا. خیر, مسلمانوں کو عقل سب سے, کیوں؟ مسلمانوں کے نبی کی عقل سب سے زیادہ ہے, اور مسلمانوں کے اندر ایمان ہے, اور عقل میں جلا اور تازگی ایمان سے پیدا ہوتی ہے. بہت بڑی دولت ہے ایمان. خیر, جو ہے شرط یہ ٹھہری کہ ایک دن کا پانی یہودی لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان. جب مسلمانوں کی باری آتی اپنے برتنوں میں 2 دن کا پانی بھر کر رکھ لیتے. سب لوگ 2 دن کا پانی بھر کر رکھ لیتے. ایک دن میں جتنا لینا ہے لے, تو 2 دن کا پانی بھر. دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی کنویں کے کنارے بیٹھ جاتا پانی بیچنے کے لیے, اور صبح سے شام تک بیٹھتا, 1 کٹورا پانی بھی نہیں بکتا. 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 4 دن ہوا, پیمانے صبر لبریز ہو گیا. وہ کہنے لگا, آ کر حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا وہ بھی لے لیجیے, وہ بھی لے لیجیے. جس فائدے کی امید تھی وہ ہو ہی نہیں رہا, پانی بک ہی نہیں رہا. حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خرید کے آزاد کر دیا. دوستوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ سخاوت آئی کہاں سے ہے؟ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. کیوں؟ سب سے زیادہ اس کائنات میں سخی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے زیادہ سخی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ مال غنیمت میں حضور کو بکریاں ملی ہوں گی, اور وہ بکریاں بہت زیادہ تھیں. سب کو ملی, حضور کو بھی ملی. 2 پہاڑوں کے بیچ میں سینکڑوں بکریاں چل رہی تھیں. ایک دیہاتی آتا اور کہتا ہے, اللہ کے رسول یہ ساری بکریاں مجھے دے دیجئے, نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان. آتا ہے اور سب سے پہلے ساری بکریوں کا, 1-2 بکری بھی مانگتا, یا کم سے کم 1-2 بکری حضور کے لیے چھوڑ دیتا. وہ کہتا ساری بکریاں مجھے دے دیجئے. بتائیے دنیا کا کوئی سخی ہے جو اس سخاوت کو کر سکتا ہے؟ حضور نے کہا لے جاؤ. حضور نے کہا لے جاؤ, اجنبی آدمی ابھی آیا ہے دیہات سے, اور جو ہے ساری بکریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ کے اندر اس کو دے دیا, لے جاؤ. وہ آ کر اپنی قوم کے پاس کہتا ہے چلو سب لوگ مسلمان ہو جاؤ. کیوں؟ یہ معجزہ ہے جناب رسول پاک, یہ سخاوت نہیں ہے, معجزہ ہے. وہ متاثر ہو گیا اور کہنے لگا محمد تو اتنا دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا خاندان کھائے. کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مانگنے والے کا انکار نہیں کیا, کبھی بھی انکار نہیں کیا. جس نے جو مانگا دے دیا, ہے تو دے دیا, نہیں تو وعدہ کر لیا. ایک دفعہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن ایک صاحب آئے اور حضور سے انہوں نے کچھ سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اس کو بیٹھا دیا. ہم ہوتے تو کہتے چل چل کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, لیکن حضور نے بیٹھایا کہ تشریف رکھیے, اللہ کی طرف سے آتا ہے تو میں دیتا ہوں. اتنے میں دوسرا آ گیا, اس کو بھی بیٹھایا. تیسرا سائل آ گیا, اس کو بھی بیٹھایا. اتنے میں ایک صاحب آتے ہیں حضور کی خدمت میں, 4 اوقیہ چاندی ہدیہ پیش کرتے ہیں. اب تو حضور کے پاس آ گیا, اب بانٹنا شروع کیا. ایک ایک کو دے دیا, دوسرا دوسرے کو, تیسرا تیسرے کو دے دیا. ایک اوقیہ چاندی رہ گئی. حضور نے اعلان کر دیا جو حاجت مند ہو لے جائے. اس زمانے کے لوگ سچے ہوتے تھے, حاجت مند ہوتے تھے تبھی لیتے تھے, ورنہ نہیں لیتے. چنانچہ کوئی نہیں آیا. وہ ایک اوقیہ چاندی حضور کے پاس رہ گئی. اب حضور گھر پہنچ گئے, کوئی لینے والا نہیں ملا, اتفاق سے حضور کے پاس رہ گئی. رات میں نیند نہیں آ رہی اللہ کے رسول سے, بار بار اٹھ رہے ہیں, ٹال رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی تکلیف ہے, درد ہے, آپ بار بار اٹھ رہے ہیں؟ حضور نے کہا نہیں عائشہ کوئی درد نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے کیا اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم آ گیا ہے, بہت مشقت کا حکم آ گیا ہے, کیا اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو حضور نے کہا نہیں, یہ بھی کوئی بات نہیں. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا پھر سوتے کیوں نہیں ہیں, نیند کیوں نہیں آ رہی ہے, بار بار بے قرار کیوں ہو رہے ہیں, اٹھ کیوں رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی نکال کے دکھا دیا. عائشہ یہ چاندی ہے, اور اس لیے نیند نہیں آ رہی ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ چاندی میرے پاس رہ جائے اور میرا انتقال ہو جائے, میرا وصال ہو جائے, تو میں چاندی چھوڑ کر جاؤں گا. دوستو ہمارے پاس چاندی نہ ہو تو نیند نہیں آتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے. صبح جب اسے دے دیا کسی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آیا. دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے حضور نے اپنی سخاوت صحابہ میں منتقل کر دی, اپنی شجاعت, بہادری. حضور اتنے بہادر ہیں, اتنے بہادر ہیں, معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک آدمی کے ڈر سے حق بات نہیں کہہ پاتے. ایک آدمی اگر کوئی دبنگ قسم کا ہو
گاؤں کا پردھان ہے یا گاؤں کا مکھیا ہے اور وہ غلطی بھی کر رہا ہے اور جانتے بھی ہیں غلطی، لیکن دبنگ ہے نہیں کہہ سکتے. پورا مکہ حضور کا دشمن ہے اور سب بت پرست ہیں اور سب بڑے بڑے خونخوار ہیں. جو ہے قتل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انسانوں کو اسی طرح سے مار دیتے ہیں جس طرح سے چونٹیوں اور مکھیوں کو مار دیا جاتا ہے. ان سب کے بیچ میں ان کے خاندانی عقیدے کے خلاف، ان کے نظریے کے خلاف، ان کے بتوں کے خلاف تنہا آواز بلند کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صاف صاف کہتے ہیں ان بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، ان کے اندر کوئی دم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں. پورے خونخواروں کے درمیان تنہا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوستو اسی طرح سے میدان جنگ میں حضور کو کبھی کسی نے پیٹھ موڑے ہوئے نہیں دیکھا. غزوہ احد میں سب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، حضور اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں. ایک گڈھے میں گر گئے، رات کی تاریکی کی وجہ سے گڈھے میں گر گئے، گڈھا نظر نہیں آیا. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں نا. اگر وہ سیرت پڑھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اب عالم الغیب ہوتے حضور تو گڈھے میں جاتے، راستہ تو نظر آ جاتا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے لیکن حضور اپنی جگہ پہ جمے رہے. حضرت علی فرماتے ہیں میدان جنگ میں جو حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا حضور کے ساتھ ہم میں سب سے بہادر مانا جاتا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں جب جنگ گرم ہو جاتی تھی، خونخوار جنگ ہو جاتی تھی، آنکھوں میں خون اترتا تھا اور تلواروں کی جھنکاریں ہوتی تھیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے. غزوہ حوازن کے موقع پر جو ہے صحابہ کی تعداد 12,000 ہے اور حوازن کے کافروں کی تعداد 4,000 ہے. اس دن صحابہ کے دل میں آ گیا کہ ہم لوگ تو آدھے تہائی ہوتے تھے، بدر میں صرف 313 تھے، ہم نے ان کو بھگا دیا، چھکے چھوڑ گئے ان کے، تو آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے اور ان کی ذرا سا اطمینان ہو گیا، تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو مجھ پر اطمینان ہونا چاہیے، طاقت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا. حوازن کے 4,000 لوگوں نے پہاڑوں کے پیچھے سے جو تیر برسانا شروع کیا، 12,000 صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے، بھاگا کوئی نہیں. لیکن اچانک جب تیروں کی بوچھار ہوئی تو کوئی ادھر کوئی ادھر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جمے ہوئے ہیں. ابو سفیان آخدم کی رکاب ہی، ابو سفیان حضور کی لگام پکڑے ہوئے ہیں. اور ایک صحابی کہتے میں گھوڑے کو پیچھے کھینچتا تھا اور حضور ایڑ لگا کر گھوڑے کو ادھر ہی بڑھ رہے تھے جدھر سے تلواروں کی الغار ہو رہی تھی، جدھر سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی بڑھ رہے تھے. یہ جرات ہے، یہی جرات حضور نے صحابہ میں منتقل کر دی. میں سچ کہتا ہوں حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے اتنے جری نہیں تھے. وہ تو ان کے باپ خطاب لاٹھیوں سے مارتے تھے جب اونٹ چرا کر آتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد حضور کی صحبت کا اثر یہ دیکھیے کہ جس دن حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا، جا کر طواف کیا خانہ کعبہ، سارے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مت کہنا عمر چھپ کے چلا گیا، یہ مت کہنا عمر چھپ کے چلا گیا. سن لو آج میں ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں مدینے، اور جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، میرے مقابلے میں آ جائے. یہ کہے اور ہزاروں کے بیچ میں چلے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. دوستو یہ جرات آئی کہاں سے ہے؟ یہ فیض اور صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ جمل میں حضرت علی اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے تیروں کا نشانہ لگایا جا رہا ہے، تیروں کا نشانہ لگایا جا رہا ہے اور حضرت علی سو رہے ہیں، تیروں کی الغار ہو رہی ہے، حضرت علی سو رہے ہیں. ہمیں مچھر کاٹ لے تو نیند نہیں آتی ہے اور وہ تیروں کا نشانہ سادھا جا رہا ہے، سو رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا نہ کعبہ میں، نہ مسجد میں، نہ دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ جرات اور شجاعت اور بہادری، یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور کی صحبت کی 1 منٹ کی تاثیر ایسی ہوتی تھی کہ آدمی ترقی روحانیت کے اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ. 1 منٹ کی صحبت میں 23 سال 24 سال جو رہے، 23 سال تک رہے، 22 سال تک رہے، 20 سال تک رہے، ان کی تو عظمتوں کا کہ ایک منٹ کی تاثیر. چنانچہ علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور حضور پر ایمان لائے اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ نہیں، ایمان لائے اور ان کا انتقال ہو، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن حضور کو دیکھا، ایمان لائے اور انتقال ہو گیا. کہتے ہیں بعد میں اگر کوئی ہزاروں سال عبادت کرتا رہے گا اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا.
حالانکہ ان کے پاس نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، صرف ایمان کے ساتھ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ پتہ چل گیا صحبت کی کتنی تاثیر ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ہے کہ جو ہے بس کتابیں پڑھ لو اور جو ہے لٹریچر کا مطالعہ کر لو، بہت دیندار ہو جاؤ گے۔ نہیں دوستو، نہیں دوستو، دینداری کے لیے دینداروں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو رہو۔ سچوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی کی 30 سال تک خدمت کی، 30 سال تک خدمت کی، سفر حضر میں ساتھ رہے، ان کی صحبت میں رہے، فیض اٹھایا اور ان کے باطنی کمالات سے اپنے آپ کو منور اور روشن کیا۔ 30 سال کے بعد بغداد میں خواب دیکھتے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور کہتے ہیں معین الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، وہاں دین پھیلاؤ۔ آپ کو میں بتا دوں وسط ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلا اس وقت، ساحلی علاقوں میں، سندھ اور مالابار کے علاقوں میں جو ہے قافلے عربی تاجروں کے آئے اور مجاہدین، ان سے اسلام پھیلا ہے، لیکن وسط ہندوستان میں بالکل اسلام نہیں پھیلا۔ خواجہ صاحب اپنے پیر کی صحبت اختیار کر کے، تاثیر باطنی لے کر، یقین کامل کی دولت سے ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں۔ غیر مسلم راجہ راجستھان اجمیر کا، اس نے ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا کہ خواجہ کے پیر ہندوستان سے اکھڑ جائیں، کم سے کم ہماری راجدھانی سے اکھڑ جائیں، لیکن خواجہ صاحب تو آج بھی تشریف فرما، بادشاہی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج تشریف فرما اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک انگریز آیا تھا ہندوستان میں سیاحت کرنے کے لیے، سیاحت کرتے کرتے اجمیر گیا تو ڈائری پہ لکھتا ہے ہندوستان میں 800 سال سے ایک مردہ دفن ہے اور پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا۔ لکھا پورے ہندوستان پہ حکومت، صحیح کہا، انگریز نے لکھا ہے، الفضل ما شہیدت بھی الادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا کہ اتنے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے۔ دیکھیے آدمی مر کے آ جائے، اگر معزول ہو جائے تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ملنا۔ اب منموہن سنگھ سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ابھی زندہ ہیں، معزول ہو گئے، لیکن یہ اللہ والے 800 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں، اتنے لوگ جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب صحیح نیت سے جاتے ہیں، لیکن جاتے ہیں ان کے دربار میں اور جا کر جو ہے اپنی عقیدت کا اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل حق جا کر دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان جیسا ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے، لیکن اس انگریز نے کہا کہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے اور اس کے دربار میں اتنے لوگ آتے ہیں، کسی بادشاہ کے دربار میں بھی اتنے نہیں جاتے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، اتنا بہت بڑا دیگ ہے اور وہ دیگ روپیوں سے بھر جاتا ہے، اتنا۔ میں حضرت قارب الحسن صاحب کے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا، تو جب خواجہ صاحب کی زیارت ہو گئی تو کہنے لگے چلیے دیگ بابا کی بھی زیارت کر لیا جائے۔ دیگ بابا، دیگ بھی بابا بن گیا، اس کا بھی احترام ہو رہا ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پیر کی صحبت، تاثیر، صحابہ کو تو 1 منٹ میں مل جاتی تھی، لیکن بعد میں اب وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، وہ اثر نہیں ہے، لیکن حضور کے فیض سے حضور کی امت خالی بھی نہیں ہے۔ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو دلوں کی دنیا زندہ کرتے رہیں گے اور تاثیر باطنی سے اپنے ماحول کو منور کرتے رہیں گے۔ قیامت تک اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کے پاس آنے جانے والا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دین کا محبت، دین کا جذبہ اور دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ روحانی اور ایمانی قوت اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا کا حال دیکھیے، ایک اجمیر کے غریب نے یہ کہہ دیا کہ خواجہ معین الدین چشتی آپ کے جو خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی، وہ بادشاہ کے پیر ہیں التمش کے، اور مجھے ایک ضرورت ہے، آپ چلیے، آپ ایک سفارش کا خط لکھ دیجئے، میرا کام ہو جائے گا۔ خواجہ صاحب نے کہا غریب تیری سفارش سے اگر میرا کام چلتا ہے تو میری سفارش سے اگر تیرا کام چلتا ہے تو میں اجمیر سے دلی پیدل چل کر سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، اجمیر سے دلی۔
اسپریس ٹرین جاتی ہے، رات بھر چلتی ہے، تب اجمیر سے دلی پہنچتی ہے. خواجہ صاحب پیدل چل دیے. جب وہاں سے چلے تو راستے میں غیر مسلم ہے زیادہ، جس بستی سے گزرتے تھے غیر مسلم دونوں طرف کھڑے ہو کر اپنی بستی کی حضرت کا استقبال کرتے تھے کہ اجمیر کا فقیر ہماری بستی سے گزر رہا ہے. اور حضرت نہ کوئی وعد، نہ کوئی نصیحت، نہ کوئی تقریر، لیکن جذبے باطن دیکھیے، جذبے دل دیکھیے. صباح الدین صاحب جو دارالمصنفین میں گزرے ہیں، محقق آدمی، ان کی کتاب ہے مشائخ پر اور بزم صوفیاء کرام کے حالات پر. انہوں نے لکھا ہے محتاط اندازے کے مطابق صرف ایک سفر میں 700 آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے تھے. کتنے؟ 700. صباح الدین مورخ ہیں، صحیح لکھنے والے ہیں. انہوں نے لکھا محتاط اندازے کے اعتبار سے جو ہے 700 آدمی مشرف. آج یہاں بڑی بڑی تنظیمیں بنتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، ایک بھی کسی کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہاں ایک سفر میں 700 آدمی مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں. بہرحال یہ تاثیر اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. دیکھیے ایمان کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مؤثر نہیں سمجھتا. یقین کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ غیر اللہ پر یقین بالکل ہی ختم ہو جاتا. ساری امیدیں، سارے آسرے اور ساری توقعات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہ جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا جہانگیر کے دربار میں. جہانگیر کے ہاں ایک رسم تھی کہ جو بادشاہ سے ملنے آتا تھا جھک کر سلام کرتا تھا. یہ غیر شرعی طریقہ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ آئے اور کھڑے کھڑے کہتا ہے السلام علیکم. بادشاہ کہتا ہے تو میرے شاہی ادب نہیں پورا کیا، تو نے جھک کر سلام نہیں کیا. بادشاہوں کے ہاں، ان کے ہاں یہ تھا کہ جو بادشاہ سے ملنے آئے جھک کر سلام کرے. یہ نواب لوگ اور بادشاہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ہم ہی خدا بنائیں، جھک کر سلام کریں. چنانچہ آج بھی جو نوابوں کے شہر ہیں نا، حیدرآباد میں فرشی سلام ہوتا ہے، ایسے قسطوں میں جھک کر سلام کرتے ہیں. لکھنؤ کا بھی یہی حال ہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دورے میں لکھنؤ گئے تو ایک شیعہ مجتہد آئے ملنے کے لیے، ایسے ایسے جھک کے سلام کیا. مولانا نے ایسے انگوٹھا دکھا دیا، ایسے انگوٹھا دکھا دیا. اب وہ شیعہ کہنے لگا مجتہد مولانا آپ اتنے بڑے عالم، سنجیدہ عالم، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہندوستان میں، اور آپ ایسی غیر سنجیدہ حرکت کرتے ہیں. مولانا اسماعیل نے کہا کیا غیر سنجیدہ؟ تم نے میرے نبی کی سنت بگاڑی تو میں تجھے بناؤں گا؟ میں نے تجھے بگاڑا؟ تم نے جھک کر کیوں سلام کیا؟ یہ تو میرے حضور کا طریقہ نہیں ہے. خیر مجدد صاحب نے بھی جھک کر سلام نہیں کیا. بادشاہ نے کہا کہ تو نے شاہی ادب نہیں پورا کیا. مجدد صاحب نے کہا یہ مرد مومن کی پیشانی ہے، اللہ کے حضور، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یقین جو ہوتا ہے، یہ بے خوفی جو ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے، ذکر الہی کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جرأت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ مجدد صاحب نے کہا یہ مرد مومن کی پیشانی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں، بادشاہ کے سامنے. جہانگیر کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے. جہانگیر کو غصہ بھی آیا اور شرم بھی آئی. غصہ تو ایک میرا حکم ٹھکرا رہا ہے، اور شرم یہ آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بادشاہ کے سامنے بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا رہا. جہانگیر نے کہا اس مغرور کی گردن قوت سے جھکا دو. کیا قوت ہے؟ دربار میں جتنے لوگ تھے گردن پکڑ سکتے تھے، گردن پکڑ کر لٹک گئے، لیکن گردن ٹس سے مسیح نہیں ہوئی. یہی تو ہے آخری قوت. اس کے علاوہ تو بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ وقت میرا ہو جائے گا بتا دیجیے گا. جو ہے گردن ٹس سے، اس زمانے کے مورخ ضیاء الدین برنی، وہ کہتے ہیں گردن ہلی ہی نہیں. اب بادشاہ کیا کرتا؟ دربار کے سامنے ایک چھوٹا سا جھروکھا یا چھوٹی سی کھڑکی بنا رکھی تھی. کہا اس سے داخل کرو، اس میں چھوٹا ہی ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے جھکیں گے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میرا بھی ادب ہو گیا، اسے میں اس کو مان لوں گا. لوگوں نے وہاں پکڑ کر وہاں سے داخل کیا تو وہاں سامنے جھکنے کے بجائے اسے پیچھے سے جھک کر چلے آئے. دوستو جسے اللہ نے جھکانا چاہے اسے کوئی نہیں جھکا سکتا. علامہ اقبال جو بڑے شاعر گزرے ہیں، جب سرہند میں گئے، مجدد صاحب کا جہاں مزار ہے، کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو کی زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کون صاحب اسرار؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. واقعہ یاد کیجئے.
गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। आगे कहते हैं वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। और दोस्तों जब आप हिंद की तरफ आ गए हैं तो याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिंद में सरमाए मिल्लत की निगहबानी इन्हीं अल्लाह वालों ने किया है, इन्हीं अल्लाह वालों ने किया है, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने वालों ने किया है। दोस्तों हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े सूफी कामिल हैं, बड़े भारी शेख तरीकत हैं, इश्क इलाही के शहसवार और इमाम हैं, उनकी सोहबत में रहकर कैसे कैसे लोग पैदा हुए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जिसने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, याद रखिए सिर्फ फोटो खिंचवा लेने से, मजमा इकट्ठा कर लेने से और इसी तरह से अखबारों में इश्तिहार दे देने की वजह से और बड़े बड़े नवाबों रोसाओं और सब लोगों को इकट्ठा कर लेने से किसी बुनियाद में जान नहीं आती है। बुनियाद में जान आती है बानी की रूहानी कुव्वत की वजह से। चुनांचे दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, जानते हैं कैसे लोगों ने रखी थी? पहली ईंट रखी मियाजी मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जो देवबंद के एक सैयद थे और बड़े दीनदार अल्लाह वाले। मौलाना नानोतवी ने कहा उनके बारे में कि गुनाह तो दूर की बात है, गुनाह का ख्याल भी इनके दिल से नहीं आता, गुनाह का ख्याल भी नहीं आता, ऐसा तज़किया नफ्स कराए हुए इसे पाकीज़ा इंसान। पहली ईंट उन्होंने रखी। दूसरी ईंट कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही, जो हजरत गंगोही के सबसे बड़े खलीफा, हजरत हाजी इमदादुल्लाह के सबसे बड़े खलीफा, उन्होंने दूसरी ईंट रखी। तीसरी ईंट शारह बुखारी, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो बुखारी का सबसे सही नुस्खा पाया जाता है वो मौलाना अहमद अली सहारनपुरी का छपवाया हुआ है। वो बहुत बड़े मुहस्सी थे, बहुत बड़े शारे थे, हदीस की खिदमत बहुत जबरदस्त की है। तीसरी ईंट उन्होंने रखी। और जो मीरे कारवां है मौलाना कासिम नानोतवी, वो आजिजी और फिरौतनी के बिल्कुल मुजस्सम नमूना है, वो पीछे दबे हुए हैं। ये अल्लाह वाले हमेशा पीछे ही रहते हैं, आगे बढ़ने और नुमाइश का जज्बा इनके अंदर नहीं होता, वो पीछे है। लोगों ने कहा हजरत ईंट आप भी तो रख दीजिए, कोई ईंट आप भी तो रख दीजिए। बहुत इसरार किया तो एक ईंट मौलाना नानोतवी ने भी रख दी, चौथी ईंट। ऐसे अल्लाह वालों ने रो रो के दुआ किया, बारे लहा वफा की हमने बुनियाद आज जेरे आसमां रख दी, जहां था संगे दर तेरा जबी अपनी वहां रख दी। दोस्तों 150 साल हो गया उस मदरसे को कायम हुए, रात और दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें वो मदरसा और उस मदरसे के फारिगीन दुनिया के किसी भी गोशे में दीन की खिदमत से गाफिल हो। चप्पे चप्पे में दुनिया के गोशे गोशे में फैलकर उस मदरसे के इमाम हरम ने कहा, मैं दुनिया के हर मुल्क में गया और जहां भी मैं गया मुझे दारुल देवबंद का फैज सूरज की तरह, आफ्ताब और महताब की तरह चमकता हुआ नजर आया। अंग्रेज ने चाहा था कि हिंदुस्तान से इस्लाम मिटा दें, दिल्ली में 1000 मदरसों को तोड़कर रख दिया था, बड़ी बड़ी इमारत मस्जिदों को, बड़े बड़े मदरसों को, 55,000 से ज्यादा उलमा को फांसी दे दिया था। दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने जो पार्क है अकबरी मस्जिद थी, अकबरी मस्जिद बड़ी इनकलाबी मस्जिद है, वहीं जिक्र अज़कार करके इल्लल्लाह की ज़रबा लगाकर सैयद अहमद शहीद बने हैं, मौलाना इस्माइल शहीद बने हैं। वो सूफिया का, अल्लाह वालों का बहुत बड़ा गहवारा थी, इनकलाबियों का बहुत बड़ा मरकज थी वो मस्जिद। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करते उस मस्जिद को बिल्कुल बुनियाद से तोड़वा के फेंकवा दिया, बुनियाद से तोड़वा के उस जगह एडवर्ड पार्क बना दिया। कोई अंग्रेज रहा होगा उसके नाम पे पार्क। अब ये जो मेट्रो के लिए खुदाई हुई तो मस्जिद का गुसलखाना निकल गया, मस्जिद की इमारतें निकल गई। अंग्रेज तो ये समझ रहा था कि हमने इतना दबा दिया कि नहीं निकलेगा। मैं अर्ज कर रहा था, अंग्रेज ये चाह रहा था कि सोते सारे बंद हो जाए, जहां उलमा पैदा हो रहे हैं, सूफिया पैदा हो रहे हैं, मुजाहिदीन पैदा हो रहे हैं, खानकाहें, मदारिस, मसाजिद, सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान से इस्लाम नहीं मिटा सका देवबंद ने, और देवबंद के नक्शे कदम पर चलने वाले और दूसरे इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इस्लाम को जिंदा रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1400 आलिम एक साल में पैदा होते हैं, 1400 आलिम। ये 1400 आलिम दुनिया में कहीं फैल जाएंगे तो दीन की खिदमत ही तो करेंगे। दोस्तों ये इतनी मकबूलियत क्यों हुई? फिराक का शेर याद आता है, दिल जले रोए हैं शायद इस जगह कुए यार, दिल जले रोए हैं शायद इस जगह कुए यार, खाक का इतना चमक जाना जरा दुश्वार था। दिल जले रोए हैं शायद इस जगह कुए यार,
اللہ والے تڑپے ہیں کیوں؟ رو رو کر ان حضرات نے دعا کیا تھا، بار الہا وفا کی ہم نے بنیاد آج زیر آسماں رکھ دی، جہاں تھا سنگ در تیرا جبیں اپنی وہاں رکھ دی۔ دوستو کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے فارغ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، پہلے عالم ہیں۔ جب عالم ہو گئے، بہت بڑے عالم، صحبت یافتہ ہیں، علم حاصل کیا مولانا قاسم نانوتوی سے، راہ سلوک طے کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ دونوں نور کے سنگم ہیں، دونوں نور کے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک بحث چلی تھی، حضرت گنگوہی بڑے ہیں یا حضرت نانوتوی بڑے ہیں؟ لوگ فضول بحثیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں میں نہ تفضیل کا قائل نہ مساوات کا، ہاں مجھ سے گمراہ کی ہدایت کو ہیں یکساں دونوں، مجھ سے گمراہ کی ہدایت کو ہیں یکساں دونوں، دونوں میری ہدایت کے لیے کافی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی۔ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہو چکے ہیں، بڑے بھاری بھاری علماء ان کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود محمود آ رہے ہیں کیا؟ اچھا میں یہ واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت جمعرات کو بخاری کا سبق پڑھا کر اور گنگو پیدل جاتے تھے، رات بھر چلتے تھے، تہجد کے وقت حضرت گنگوہی کے پاس پہنچتے تھے اور حضرت گنگوہی کی صحبت میں رہتے تھے، جمعے کی نماز پڑھتے تھے، جمعے بعد حضرت کا واعظ سن کر پھر پیدل چل کر رات بھر آ کر دیوبند میں بخاری پڑھاتے تھے۔ بتلائیے بخاری پڑھانے والے اتنے بڑے عالم، لیکن اس کے باوجود حضرت گنگوہی کے پاس ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں۔ پتہ چلا عالم کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنا بڑا محقق بن جائے، کتنا بڑا مفسر بن جائے، لیکن ان درویشوں کی خدمت کیے ہوئے بغیر، ان اللہ والوں کی دریوزہ گری کیے ہوئے بغیر، ان اللہ والوں کی چوکھٹ پر حاضری دیے بغیر، ان کی جوتیوں کو سیدھے کیے بغیر کوئی کچھ نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں حال را بگدار، قال را بگدار مرد حال شو، قال کو چھوڑو، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، دوانی نے یہ لکھا، جرجانی نے لکھا، یہ قال اول کام آنے والے نہیں۔ قال را بگدار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو۔ کسی اللہ والے کے سامنے جا کر جوتیاں سیدھی کیجئے، مقامات طے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کے بزرگ تشریف فرما ہے، زیارت بھی کیجئے اور جو ہے بات بھی سنیے۔ تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں۔